تمام اسلامی یوزرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سب سے پہلے ایک واقعہ، پھر اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ کے ایک ولی جو ٹوپیاں سلا کرتے تھے اور وہ اپنی ٹوپی 2 درہم میں بیچتے تھے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم میں۔ ایک عادت تھی کہ جب تک ان کی ایک ٹوپی نہ بک جایا کرتی تھی تب تک دوسری نہیں سلا کرتے تھے، اور جب ان کی ٹوپی بکتی 2 درہم میں تو 1 درہم اس شخص کو دے دیتے جو ان کے پاس سب سے پہلے آتا، اور 1 درہم سے روٹیاں لیتے، کھانے والی چیزیں لیتے اور گوشہ میں بیٹھ کر کسی فقیر کے ساتھ اسے ضرور کھاتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نصاب مرید آپ سے ملنے آتا ہے، کہتا ہے حضور میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، کسے دوں؟ آپ نے کہا جسے تم زکوٰۃ کا مستحق سمجھتے ہو اسے دے دو۔ وہ شخص نکلتا ہے وہاں سے اور راستے میں ایک خستہ حال فقیر پر نظر پڑتی ہے تو 1 اشرفی دے دیتا ہے زکوٰۃ کی نیت سے۔ اور دوسرے دن جب راہ سے گزر رہا تھا تو اسی نابینا فقیر پر نظر پڑتی ہے تو وہ کہہ رہا تھا ایک دوسرے شخص سے کہ کل مجھے ایک آدمی نے 1 اشرفی دی تھی اور میں اس کو لے کر فلاں شخص کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی گیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مرید وہاں سے واپس آتا ہے اور پوچھنا چاہتا ہے یا اپنے دل کی باتیں بتانا چاہتا ہے کہ حضور میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے۔ وہ کچھ کہتا ہے اس سے پہلے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تم میرا ایک کام کر دو، میرا 1 درہم لے کر جاؤ اور اسی آدمی کو دینا جو تمہیں سب سے پہلے ملے۔ تو جب وہ راستے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک سید آ رہے تھے، اس نے 1 درہم انہیں دے دیا اور ان کے پیچھے چل گیا دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں وہ کہاں جاتے ہیں۔ وہ آبادی کی طرف نہ جا کر جنگل کی طرف جاتے ہیں، اور وہ جب جنگل کے بیچ میں پہنچتے ہیں تو اپنے آستین سے ایک تیتر نکال کر پھینک دیتے ہیں جو مرا ہوا رہتا ہے۔ وہ پہنچ کر آگے پوچھتا ہے سید صاحب یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں 7 دن سے میرے بیوی اور بچے بھوکے ہیں، میں سوال کی ذلت سے رزق کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن مجھے راستے میں یہ چیز مل گئی تو میں نے سوچا کہ بچوں کے کھانے کے لیے لیتا چلوں، لیکن جب تم نے مجھے 1 درہم دے دیا تو میں اسے یہاں پھینکنے کے لیے واپس آیا ہوں۔ وہ شخص مرید اپنے شیخ کے پاس پہنچتا ہے اور جیسے ہی اپنے دل کی بات کہتا، جو چیزیں اس نے دیکھی تھی اپنی زبان سے بیان کرتا، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حرام کی کمائی سے شراب بھی پی جاتی ہے اور حلال کی کمائی سے ایک سید مردار کھانے سے بچ جاتے ہیں۔ دوستو، اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے اور جو اس سے سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر اللہ رب العزت نے مال و دولت دی ہے تو ہمیں غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ہر حال میں نکالنی چاہیے، اور زکوٰۃ نکالیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے شخص کو دے جو ضرورت مند ہو، جو صحیح استعمال کرتا ہو اس چیز کا، ایسا نہ ہو کہ شراب پی جائے، جوا کھیل جائے۔ اور اسی واقعے سے ہمیں کچھ اور باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سوال کی ذلت سے ضرور بچیں۔ ایسا نہیں کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں ہماری ضرورت کی، اس کو رہتے ہوئے بھی ہم دوسروں کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ سوال کی ذلت سے ہم سب کو بچائے۔ اور اخیر میں ایک بات ضرور ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حتی الامکان ہمیشہ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لے کہ ہمیں رزق حلال کمانا ہے اور اپنی اولاد کی پرورش اسی حلال کمائی سے کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔